السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان میں تہجد کی اہمیت، تہجد کی نماز اور رمضان کا مہینہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کسی اور مہینے میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بندہ اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اور اس کی عطا کے کئی درجے ہیں۔ کبھی تو وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے، کبھی وہ دیر سے عطا کرتا ہے جیسے وہ بہتر جانتا ہے، اور کبھی کبھی دعا کا ثواب آخرت میں ادا کرتا ہے۔ لیکن تہجد کے وقت ہر جائز دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خاص کر رمضان کا مہینہ ہو تو پھر قبولیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے۔ اس رمضان تہجد میں اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا، اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی خوب کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے، آمین ثم آمین۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے، اس لیے بے چین دلوں والوں، اس نے ہمارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کو چین پالو، اپنی خواہش کو پورا کروا لو، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لو، اپنے نصیب کو چمکا لو، اپنے ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سبر جائیں گے سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی کہ رمضان آ گیا ہے۔ رمضان میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت اللہ پاک کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور رمضان کی برکت سے ہر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ پاک سے مانگنے کو دل کرتا ہے، سیاقین بند ہوتے ہیں، تو عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر چیز کو ترقی دے دی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس مہینے کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں گے، ایک تو آپ کے لیے آسان ہے کہ سحری کھانے کے لیے اٹھیں، اسی کے ساتھ تہجد پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اللہ پاک سے مال اور دولت چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی विशेष मांग हो, इस रमजान तहज्जुद में मांग लें, गिड़गिड़ा कर मांगें। उस वक्त अपने वालिद के लिए मगफरत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, बीमारियों से हिफाजत के लिए दुआएं मांगें। हो सकता है तुम्हारी चाहत तुमसे बस एक कदम के फासले पर हो सकता है इस रमजान कुन के मुआजिजे हों। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहज्जुद किसी चीज की मोहब्बत के लिए आए हो? नहीं, दर हकीकत तो यह है कि मोहब्बत तो तुम्हारे अल्लाह पाक को तुमसे हो गई है, और उसी मोहब्बत के लिए उसने तुम्हारे दिल में किसी शय की मोहब्बत डाली है, ताकि वो उस बहाने से रात के अंधेरों में तुमसे गुफ्तगू कर सके। उसने अपनी लाडली इबादत तक लाकर तुम्हें अपना लाडला बनाया, और फिर रमजान तो वो रमजान है, रमजान में दुआओं की कबूलियत और भी बढ़ जाती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है, रमजान में तहज्जुद और भी ज्यादा लाडली हो जाती है। इसलिए
सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करें। इस रमजान में अल्लाह पाक आपकी हर दुआओं पर कुन कह दे। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान का एक एक सजदा बहुत कीमती है। यह मुबारक महीना हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए आया है। जो लोग दिन रात दुआएं कर रहे हैं फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो औलाद के लिए परेशान हैं, जो रिज्क और बरकत के लिए परेशान हैं, तरक्की के लिए परेशान हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, उनके लिए रमजानुल मुबारक एक खूबसूरत तोहफा है। इस रमजान मुबारक में तहज्जुद पढ़कर अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कीमती तोहफा भेजा है। इस रमजान अपनी हर दुआ को कबूल करवा लो, अपनी ख्वाहिश को पूरा करवा लो, हर दर्द को सुख में बदल डालो। देखना चाहते हो मोजिज़े कैसे होती हैं, दुआएं कैसे कबूल होती हैं, तकदीरें कैसे बदलती हैं, तो एक बार बस एक बार इस रमजान में तहज्जुद पढ़कर देखो और अल्लाह पाक से खूब दुआएं करो। देखना तुम्हारी जिंदगी में भी मोजिज़े होंगे, करिश्मे होंगे। देखना अल्लाह पाक यही आंसू को खुशी के आंसू में बदल देगा इंशाअल्लाह। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो अपनी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी नहीं भर सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तुम तहज्जुद का वो पहर जब दुनिया आंखें बंद किए सो रही होती है, उसी पहर तो अल्लाह पाक अपने मोजिज़ों के दरवाजे खोलता है। तहज्जुद मोहब्बत की इबादत है, तहज्जुद हर दर्द की राहत है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजिज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होती हैं और न आसमान वालों ने, जो तुम्हें तहज्जुद के सजदों का आदी बना सकता है। वो रब तुम्हारी लाहासिल दुआओं को हासिल भी बना सकता है। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तबक और दुआ बेमिसाल होती है। आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है। जब हर तकलीफ गम मिटा दिए जाते हैं, मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो उस पर कि जो दुआ मांगी जाए तहज्जुद में अगर कबूलियत के तोहफे संग अपने जरूर लाती है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि यह सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान यह नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा, तब बस इंसान यह सोचता है कि अल्लाह पाक मिलेगा, अल्लाह पाक से मुलाकात होगी। तहज्जुद में तो कुछ खास है, तभी मेरे अल्लाह पाक ने उसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो खास है, तभी अल्लाह पाक अपनी उस इबादत के लिए पहले आसमान पर आता है। कुछ तो खास है, तभी अल्लाह पाक किसी किसी को चुनता है, जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मोजिज़े करता है। नमाज, तहज्जुद अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह पाक से राज नियाज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदारेज होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है। फर्ज नमाज की निदा तो हर कोई सुनता है, मगर तहज्जुद की नमाज की निदा खास लोग ही महसूस करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो
وہ قبول نہیں ہوں گی۔ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساکھ کہتے ہیں یا اللہ پاک، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے، اللہ پاک کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ پاک ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور پھر تہجد کی توفیق تو انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تو تم نہیں اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ کن فیا کن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ تمہارے مانگنے کی مشکل نہ آئے، نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترتیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ کیا یہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ پاک سے اس کا احساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو رب سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوں، تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ پاک کو پاؤ گے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تم ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا سے کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ رات کی تاریک کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پر اختیار رہتا ہے، نہ دل پر۔ محبت اپنے جو بن پہ ہوتی ہے، انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے روا ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا، کن فقیروں کا محبوب وقت کی جب شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملیں تب بھی ایک سکون وہ اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر منچاہی چیزیں منچاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گوا کر
اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ پاک بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی ہد و گرو ہے، کہاں ادھوری رہ سکتی ہیں کائنات جو بھی کہے، پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور وہ قریب ہو کر وہ حاجتیں بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پاک بلائے گا، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارا کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہیں، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ پاک سے میرے پیارے اللہ پاک بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا، اللہ پاک فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ پاک سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وہ تم سے پہلی ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو، شکر کے صلے کا تیار رکھو، کن فیکن کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ پاک، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ پاک اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے۔ تہجد کا راستہ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، رب کو ہمراز رکھتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں بھر سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ آسمان پر اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے، یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پہچانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھوسی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو
قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت رب کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ پاک چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو ہیں جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں اس کو بہا دے، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پر جا کر صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ پاک، میرے پیارے اللہ پاک، میں آ گیا ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے۔ پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلہ مقدر پر بھاری ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ پاک سے اس کا احساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز والی محبت فرمائے اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جب وہ اللہ پاک رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسو اللہ پاک کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ پاک کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ پاک کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صفت میں ہوتی ہیں، وہ صفت جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ پاک بجاتے خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریاد عرش تک رسائی پاتی ہے، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہارا دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ پاک سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلہ ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو عرش پر بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب تمہیں خود چنتا ہے، اور جسے رب چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور وہ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید
بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے بغیر تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لینا کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی ٹام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اگر اللہ پاک آپ کو انتظار کروا رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو ٹوٹ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ فجر اور تہجد خاموش نماز ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ پاک دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے اللہ پاک کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ پاک ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ پاک سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ پاک کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ پاک کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ پاک بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ پاک سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ پاک سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ پاک سے دوستی کر لو۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھر تھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جا نماز پر کھڑے ہو، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی گئی دعائیں اللہ پاک کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطا کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبول کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے۔ تہجد تو رب سے اس کا ثبوت ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ پاک کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ پاک سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔
तहज्जुद का आगाज इंसान से तो हो सकता है, मगर खतामुल सल तकलीफ जब रात भर जगाए रखती हैं तो रूह की बेचैनी अल्लाह पाक के रूबरू लाकर खड़ा कर देती हैं। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुब्बार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जब्त करके रूह को आजाद कर दिया हो। अल्लाह पाक से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझने सुलझा देती हैं। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती, फिर बस अल्लाह पाक से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। तहज्जुद अल्लाह पाक की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह पाक को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब यह सारा जहां खामोश हो जाता है, फिर रात की तारीखियों के उस आलम में रब अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे सहरब की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया हो और लहू में अजीब सी मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगना है मैंने दिया तुझे। मगर तब अल्लाह पाक के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती और फिर तलब अल्लाह पाक की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अल्लाह पाक ने इतना सुकून कायनात के किसी वक्त में भी नहीं रखा जितना तहज्जुद में रखा है। तहज्जुद ऐसा पर्दा है जो तुम्हारे और अल्लाह पाक के दरमियान हाल होने वाले फासले से उठ जाता है, ताकि न तुम्हारे मांगने की मुश्किल आए न उसकी अता देखने में। तहज्जुद का पहला गम का सजदा ही आखिरी गम का होता है, क्योंकि उसके बाद कोई गम नहीं सताता और ना ही कोई जख्म जगाता है। फिर तो इंसान खुशी से जागता है, अपने रब से मुलाकात की गर्व से जागता है। अगर यकीन पूरा हो तो तहज्जुद की दुआ उस चीज को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। इस देरी के बाद अल्लाह पाक का फैसला तुम्हारे हक में भी तो हो सकता है। जैसे मीलों का फासला समझ रहे हो, वो तुमसे बस एक दुआ दूर भी तो हो सकता है। जैसे मायूस होकर यूं ही खाली हाथ छोड़ आए हो, मुकद्दर के उस सफ़े को दुआ से बदलने का इख्तियार तुम्हारे हाथ में भी तो हो सकता है। जिसके छिन जाने पर अल्लाह पाक से रूठे बैठे हो, उसका अभी पास रहना तुम्हारे लिए बुरा भी तो हो सकता है। क्या पता अल्लाह पाक ने तुम्हारी मनपसंद चीज सिर्फ आजमाइश के लिए दूर की हो। तुमसे उस इंतजार के बाद तुम्हारा मांगा हुआ ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी तो हो सकता है। तवक्ल रखो जो तुम गुमान भी नहीं कर सकते, तुम्हारे यकीन से वो सब हो सकता है। सारी बात तो बस अल्लाह पाक के एक हुक्म की है, वो राजी हो जाए तो उसके कुन के बाद क्या नहीं हो सकता। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो, हकीकत में तो वो दुआ कब की कबूल हो चुकी हो। वो देर फक्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उसके साथ दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। मामलात रब के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पर कभी भी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। फिर वक्त तहज्जुद आंख भले ही सो जाए पर दिल नहीं सोता। कोई तो बात है जो पस पर्दा छुपी हुई है, वरना बिला वजह तो कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जार जार नहीं रोता। नसीब के बिछड़े अक्सर मिल जाते हैं, मगर जो अपनी मर्जी से रुखसत हो जाएं वो फिर वापस कभी नहीं लौटता। इंसान के दिल से शुरू होता है बंदगी का हर रास्ता। दिल दुखाने वालों पर वो अपनी मोहब्बत का दरवाजा कभी भी नहीं खोलता। रब की मोहब्बत इंसान को हर तलब से पाक कर देती है। फिर वो अपनी इबादत को तस्बीह के दानों में नहीं परोता। उसकी रजाबंदी के सामने नसीब बेबस हो जाता है। वो तो बस कुन कहता है, वो होने या न होने का नहीं सोचता। कबूलियत का अंदाज मुख्तलिफ है, बस उसका वो या तो दिल बदल देता है या मनपसंद रहा खोल देता है। वो माफ कर देता है, वो थाम लेता है, वो अर्श तक पहुंच जाने वाली दुआएं वापस नहीं मोड़ता। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔